تو ہم سارے مل کر بھی حالات بہتر نہیں کر سکتے، تو ہم بے بس ہوئے نا۔ تو جب بندہ بے بسی کی، بے کسی کی حالت کو پہنچ جاتا ہے، ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے کہ نہیں یار وہ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں، میرا محلے دار بھی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ جب کہیں کوئی بندے کو نظر نہ آ رہا ہو تو اس وقت پھر جب بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، کہ جب بندے کو موت کے آثار معلوم ہو رہے ہوں چاروں طرف، کہیں سے کوئی کامیابی ملنے کی امید نہ ہو، تو پھر ایک امید باقی رہتی ہے ہمیشہ مومن کی، اور وہ اللہ سے امید وابستہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو دکھوں کا مارا ہو، جو مجبور ہو، بے کس لاچار ہو، جس کی دنیا میں کہیں نہ سنی جاتی ہو، وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی فریاد کو قبول کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جو بدحالی اس پر آئی ہوتی ہے اللہ اس بدحالی کو ہٹا دیتا ہے۔ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے صلاۃ الحاجت کے ذریعے۔ تو اپنی زندگی میں ہم صلاۃ الحاجت کو زندہ کر لیں۔ حاجت کی نماز ہمیں دی گئی، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، حضور کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا نا، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمیں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، ہم اس کا متبادل تلاش کرنے میں، ہم اس کا متبادل تلاش کرتے ہیں۔ پیٹرول نہیں ہے تو کہتے ہیں یار گیس تے چلا لینے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ کہیں کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو ہم آلٹرنیٹ اس کا تلاش کریں، متبادل تلاش کرنے کے چکر میں نہ پڑے، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ متبادل تلاش کریں گے، اللہ کے نافرمان ہو کر اللہ اس میں بھی ناکام کر دے گا، اللہ اس میں بھی ناکام کرے گا۔ دنیا میں اللہ نے جن جن قوموں کو تباہ و برباد و نیست و نابود کیا ہے، تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں مَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، لوگوں جتنا ہم نے انہیں دیا تھا تمہیں 10% بھی نہیں دیا ان کا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہی مالدار ہو، تم ہی پیسے والے ہو، تمہیں تو اس کا 10% بھی نہیں ملا۔ جو طاقت قوم عاد کے پاس تھی، بعد کی قوموں نے ایٹم بھی بنا لیے، لیکن وہ طاقت نہیں ہے ان کے پاس۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ شہروں میں، ملکوں میں وہ مخلوق دوبارہ پیدا ہی نہیں اللہ نے کی، جو اپنے ہاتھوں سے درخت اکھیڑ کے پھینک گئے۔ وہ کی بلاواں سن بھائی، کیا بلائیں تھیں وہ۔ پھر ہوا کیا، وہ اتنے بڑے جسموں والے، اتنے بڑے طاقتور اپنے آپ کو کہنے والے، جب وہ اللہ کے نافرمان ہوئے تو اللہ نے ہوا سے پٹخ دیا، اللہ نے نیست و نمود کر دیا انہیں۔ قوم سبا کھیتیوں والے تھے، ہم سمجھے کھیتیاں کریں گے، ایگریکلچر میں ہم ترقی کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اول تو ایگریکلچر رہا ہی نہیں، جو کلونی مافیے تھے انہوں نے ہماری زمینوں پہ قبضے کر کے کھا پی گئے سب ایسے۔ حالانکہ جو اللہ نے آسمان سے برکت اتاری نا رزق میں، تو سب سے زیادہ برکت اللہ نے زراعت میں رکھی تھی، تجارت میں رکھی تھی۔ جاب شاپ تو یہ معمولی چیزیں ہیں، 1% برکت، 2% برکت، باقی ساری تو زراعت اور تجارت میں برکت رکھی، اگر وہ صحیح اصولوں کے مطابق اور اسلام کے مطابق وہ چلتی۔ لیکن اس میں بھی لوگ عشر نہیں دیتے۔ اب گندم کی کٹائی ہو گئی، کئی کسان ایسے ہیں کھا پی کے عشر، وہ کہندے غریبانوں دیندے رہی تھے، 1-2 بوری کسی ماڑے بندے کو دے دیا، بس عشر دے دیا۔ جب پورا حساب کتاب کر کے عشر نہیں نکلتا تو پھر بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب زکوٰۃ پوری نہیں نکلتی پھر اللہ بارشیں بند کر دیتا ہے، پھر اللہ تکلیف دہ صورتحال پیدا کرتا ہے ہمارے لیے۔ تو ان باغوں والوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے سیلاب سے پٹخ دیا، پرے مارا اٹھا کے۔ جو پیسہ قارون کے پاس تھا تو اس کے بعد والے کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا، 10% بھی اتنا نہیں ہے۔ لیکن قارون ہے کہاں آج؟ الحضور فرماتے تھے قیامت تک قارون زمین میں ہی دھنستا رہے گا، اس کا مال اسے بچا نہیں سکا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی دھنسایا، اس کے مال اسباب کو بھی پکڑا، اور جتنے اس کے سپورٹر تھے، اس کی ہاں میں لانے والے، جی 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 آگے پیچھے کرنے والے، جوتے اٹھانے والے،
سب کے سب دیکھتے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کے سپورٹروں میں کوئی ایک بندہ بھی اس کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے تو کسی کی سپورٹ کام نہیں آتی، بندے کو سپورٹ کام نہیں آتی۔ تو متبادل تلاش کرنے کے چکر میں نہ پڑیں، اللہ کی طرف ہم رجوع کرنا سیکھیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا سیکھیں۔ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے رجوع اللہ، اور اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری دیکھی نا، تو ایوب اپنی بیماری میں اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہتے تھے۔ جب اللہ نے شفا